مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ سورہ فلق مدنی ہے اور یہ 5 آیتیں ہیں، نزول میں 20 ہے اور ترتیب میں 113 ہے، اور اس کے بعد والی نزول میں 21 ہے اور ترتیب میں 114 ہے۔ اس کا نام فلق ہے اور اس کا نام ناس ہے۔ یہ 5 آیتیں ہیں اور وہ 6 آیتیں ہیں، یہ کل 11 آیات ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید ابن عاصم یہودی کی بیٹیوں نے کچھ سحر و جادو کیا تھا، اور آپ کچھ محسوس سا کرنے لگے، صرف اس قدر کہ ایک بات آپ ارشاد فرما چکے ہوتے اور آپ سمجھتے کہ شاید وہ بات نہیں کہی، یہ ایک بات آپ نے نہیں فرمائی ہوتی اور آپ کو خیال آتا تھا کہ شاید میں کہہ چکا ہوں۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوئی تکلیف کی، آپ اور صحابہ نہایت غمگین تھے۔ ایک دن آپ پلنگ پر سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، 2 فرشتے آئے، ایک سرہانے کھڑا ہوا اور دوسرا پینتی کھڑا ہوا، اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ شخص مطبوب ہے، بیمار ہے؟ اس نے کہا نہیں بلکہ مسحور ہے، سحر زدہ ہے۔ کہا کہاں سے؟ اس نے کہا بیر زروان کے کنویں میں تعویذ ڈالے گئے ہیں۔ آپ نیند سے بیدار ہوئے، آپ نے فرمایا افتانی ربی فی مستفتیتو، میرے رب نے مجھے جواب دے دیا جو میں نے فتویٰ مانگا تھا۔ اور آپ نے صحابہ کرام کو طلب کیا اور ان کو کہا کہ آپ الفور زروان کے کنویں پہ روانہ ہو جائے، اور ارشاد فرمایا کہ باہر ایک تار بندھا ہوا ہے اور اس سے بندھے ہوئے یہ تعویذات وغیرہ گٹھ وہ پانی کے اندر اترے ہوئے ہیں، وہ آپ نکالے۔ جب وہ نکالے گئے تو اس پر آپ کی کنگھی مبارک کے دانت اور آپ کے سر اور داڑھی مبارک کے بال اور آپ کی پھینکی ہوئی پرانی کنگھی اور نر کھجور کے پھول اور کچھ مرچ اور کیل ٹھکے ہوئے تھے۔ آپ کی خدمت میں جب وہ لے آئے تو حضرت جبریل یہ 2 صورتیں لے آئے، آپ ایک آیت پڑھتے اور ایک گرہ کھولتے، 11 آیتیں پڑھی، 11 گرے کھل گئے، اور فاصبح نشیتا کأنہ نشط من عقال، آپ ایسے خوشباش ہوئے جیسے بندھے ہوئے رسی سے کسی کو نکال دیا جائے۔ تفسیر ابن جریر میں اس جگہ لکھا ہے کہ ان صورتوں کے اہتمام سے پڑھنے پر کسی شخص پر سحر و عصب، سفلی اور ٹوٹکا اور جادو اثر نہیں کرے گا۔ یہ صورت نازل نہیں ہوئی تھی اس لیے آپ بیمار ہوئے، ان صورتوں کے نزول کے بعد پھر کبھی آپ نے شکایت نہیں فرمائی۔ اور اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ بڑے سے بڑے آدمی اور ہستی اور بزرگ پر بھی اثرات ہو سکتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، اور علاج یہی ہے کہ قرآن کریم کی طرف متوجہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، آپ فرمائیے میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کے پاس۔ فلق، رات پھٹتی ہے صبح نکلتی ہے تو اس کو فلق کہتے ہیں۔ سحر رات کے اندھیرے میں ہوتا ہے اور صبح صادق کی وجہ سے سحر کمزور ہوتا ہے۔ مسحور کی طبیعت صبح اچھی ہوگی ہمیشہ۔ آپ فرمائیے میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کے پاس، من شر ما خلق، ہر مخلوق کے شر سے۔ اشارہ ہے کہ مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی، جن ہو یا انس، جادو ہو یا ٹوٹکا، سحر ہو یا آسیب، سفلی ہو یا کرتب، ہنسا ہو یا رمل، جعفر ہو یا عدد، کوئی بھی ہو، وہ خدا کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ پر زوراور کوئی چیز نہیں ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ،
اور میں پناہ مانگتا ہوں شر سے اندھیرے کے جب وہ چھا جانے لگے. غاسق اندھیرا، جس وقت اندھیرے چھا جاتے اس وقت جادوگر جادو کو دباتا ہے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور شر سے پھونکنے والیوں کی جب وہ گروں میں پھونکتی ہے. لبید ابن عاصم یہودی کی بیٹی ہے مراد. سحر عالم نہیں کر سکتا، جاہل کرے گا. سحر پاک آدمی نہیں کر سکتا، پلید کرے گا. عورت ہے اس کے لیے زیادہ مفید ہے، کیونکہ عورت حالت حیض و حالت نفاس میں گندی ہوتی ہے، اور یہ جو جادوگرنیاں ہیں یہ تقریباً اس قسم کے حالات میں یہ کام کرتی ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے پر آئے. حاسد حسد کی وجہ سے جیسے فائرنگ کر کے لوگوں کو قتل کر سکتا ہے، اس طرح جادو اور ٹوٹکے کے ذریعے بھی کبھی تکلیف پہنچا سکتا ہے. اس پر اتفاق ہے علماء اہل سنت کا کہ سحر و آسیب سے ضرر پہنچ سکتا ہے. ابتدا میں سحر و آسیب ایک علت ہوتی ہے، جب وقت پر توڑ نہ ہو تو پھر مستقل مرض بن جاتا ہے. پھر اگر سحر کا علاج ہو بھی جائے تو پھر مرض کا حملہ ہو چکا ہوتا ہے. مثلا ابتدا میں اس کے اعضاء میں حرکت پیدا ہوئی، علاج نہیں ہوا، پھر فالج ہو گیا. اب اگر سحر ٹھیک بھی ہو گیا تو فالج تو رہے گا. ابتدا میں سحر کا توڑ ٹائم پر نہیں کیا گیا تو حادثہ ہو گیا، اب تو ٹانگ ٹوٹ گئی اس کی. یقینی بات ہے ٹانگ کی تکلیف و زحمت برداشت کرے گا. سحر کی تفصیل بہت زیادہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے صدیاں چاہیے، دلدل ہے. امام محمد نے موطا میں نقل کیا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار تھی، اور اس قدر بیمار تھی کہ صحابہ مایوس ہو گئے. ہر طرح علاج معالجہ کیا گیا لیکن بی بی اٹھ نہیں رہی تھی، اور دن بدن طبیعت خراب ہو رہی تھی. اجل اصحاب پریشان تھے. ایک شخص سندھ سے آیا اور اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ بی بی کو تکلیف ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں. کہ ایک عورت نے اس پر سحر کیا ہے، اور وہ عورت اس وقت بچے کو اٹھائی ہوئی ہے، اور شاید بچے نے پیشاب پخانہ کیا ہے، وہ صاف کر رہی ہے. تو ام المومنین نے کہا وہ کنیز جو کام کرتی ہے اس کو ذرا بلاؤ. تو وہ بچہ واپس آیا، اس نے کہا اس نے فلاں کے بچے کو گود میں اٹھایا، اس نے پیشاب کیا ہے، صاف کر کے آ رہی. صحابہ باہر، ام المومنین اندر حیران رہ گئے. وہ سندھی باہر بیٹھا ہوا ہے. وہ اٹھ کے روانہ ہونے لگا تو صاحب نے کہا علاج کیے بغیر جا رہے. اس نے کہا ہاں ایسا کرو، ایسے 2 کنویں دیکھو جو قریب قریب ہو، اور ان کا پانی نکال لو اور یہاں لا کے ام المومنین کو نہلاؤ. صحابہ نے کہا ہمیں ایسے کنویں بقی کے پاس معلوم ہے، 2 کی جگہ 4 ہے، قریب قریب وہاں سے پانی نکال کے لایا گیا. ام المومنین نے نہایا اس سے. موطا امام محمد میں ظہر کی نماز ام المومنین نے کئی سال بعد کھڑے ہو کر کے پڑھ لی، ٹھیک ہو گئی، فوری فائدہ ہوا ہے. اگر آیت الکرسی کا اہتمام ہو اور یہ آخری 2 سورتوں کے ساتھ کافرون و اخلاص بھی اہتمام سے پڑھا جائے، شاہ عبدالعزیز صاحب کا ارشاد یہ ہے کہ سحر و آسیب سفلی ٹوٹ کے ختم ہو جائیں گے. جب ایک آدمی کو یہ یقین ہو کہ اس قسم کے خطرات ہیں تو وہ ان اعمال کی پابندی کرے. سخت بزدلی اور نامناسب بات ہے کہ آدمی اور کوشش کرے اور دینی کوشش نہ کرے، جس کا فائدہ یقین کے درجے میں ہے. اور وہ عمل جو اس عاجز و فقیر نے بتایا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین لا الہ الا اللہ دارت فاستدارت نارت فاستنارت
حول العرش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انت شافی انت کافی فی مہمات الامور، انت حسبی انت ربی انت لی نعم الوکیل. یہ صبح و شام 10 مرتبہ پڑھا جائے، یا ہر نماز سے پہلے یا نماز کے بعد 3 بار پڑھی جائے. پرانا سحر جادو ٹوٹکا سب ختم ہوتے جائیں گے، اور جس ظالم یا ظالمہ نے یہ کیا ہو اللہ اسی میں مبتلا کر کے آپ کو دکھا دے گا. ان 2 صورتوں کے اندر اول تو عقیدے کا اہتمام ہے. سب سے بڑا علاج مومن کا توحید کے عقیدے میں ہے. سب سے بڑا بیمار مشرک اور بدعتی ہے، جس کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور وہ اس سے منکر و عنادی بنا ہے. اور سب سے بڑا دشمن جو آپ کے مرض اور تکلیف کا خواہاں ہے، وہ آپ کا دفاع اللہ کرے گا سورۃ لہب میں. اور اس قسم کی نصرت اور مدد اللہ نے ہمیشہ فرمائی ہے سورۃ نصر. تو سورت کے آخر میں 2 صورتیں، ایک فلق جس میں حواست سے پناہ مانگی گئی. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ.